صلوات پڑھ دو۔ اس کائنات میں منتقم خون زہرا اور منتقم خون شہدائے کربلا حضرت بقیت اللہ روحی وارواح العالمین لتراب مقدم الفدا کے ظہور کی تعجیل کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ اس مجلس عزا سے وارث عزا حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی رضا اور خوشنودی کے لیے ایک بار پھر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ بہت سے لوگوں نے دنیا بھر سے ہمارے دل میں دعائیں لگائی ہیں، بہت سے بیمار ہیں، بہت سے افراد بے اولاد ہیں، بہت سے افراد جو ہیں بے روزگار ہیں، بہت سے افراد ایسے ہیں کہ جن کی دیگر مشکلات ہیں، بہت سی ایسی ہماری بہنیں ہیں جن کو رشتے کا پرابلم چل رہا ہے اور دیگر مسائل ہیں۔ سب کا ملجا اور ماوا ائمہ طاہرین علیہ السلام ہیں۔ سب لوگ یہ آرزو رکھتے ہیں کہ بی بی کے حرم میں یہاں پہ آئیں اور وہ دعائیں کریں۔ ہم اور آپ خوش نصیب ہیں کہ ہمیں یہ سعادت مل رہی ہے کہ اہل بیت کے گھر میں اہل بیت کا ذکر کر رہے ہیں اور بی بی کو ان کے جد کا پرسہ دے رہے ہیں۔ آئیے دعا کرتے ہیں، پروردگارہ تجھے واسطہ محمد مصطفیٰ علی مرتضیٰ، جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، جناب حسن مجتبیٰ، جناب حسین سید الشہداء علیہ السلام کا تجھے واسطہ اس کریم اہل بیت کا یا اللہ جن جن افراد نے ہم سے التماس سے دعا کی ہے سب کے حاجتوں کو پورا فرما، سب کی مرادیں پوری فرما۔ یا اللہ جو مشکلوں میں گرفتار ہیں مولا علی مشکل کشا کے ذریعے سے ان کی مشکل کشائی فرما۔ یا اللہ میرے خالق مالک جو بے اولاد ہیں زہرا کی اجڑوی گود کے صدقے میں ان کی گودیاں آباد فرما، ان کے اولاد نرینہ اولاد صالح عطا فرما۔ میرے خالق مالک پروردگارہ بہت سے ایسے افراد ہیں کہ جو بیمار ہیں، ملحوظ نظر شہزاد بھائی صاحب کی والدہ صاحبہ مریضہ ہیں، ہماری اہلیہ بیمار ہیں، ہماری بابی جان بیمار ہیں۔ آئیے دعا کرتے ہیں یا اللہ پروردگارہ تمام بیماروں کو محمد و آل بیت محمد کے صدقے میں شفا یاب فرما، انہیں تندرست و توانا فرما، صحت کامل و عاجلہ انہیں عطا فرما، ہم سب کو روحانی امراض سے نجات عطا فرما۔ جو افراد اس عشرے کے انعقاد میں دام درہم سخن مدد فرماتے ہیں اور تعاون کرتے ہیں، یا اللہ تو سب کو جانتا ہے، تو علام الغیوب ہے، تو دلوں کے بید خوب جانتا ہے۔ یا اللہ سب کی توفیقات خیر میں مزید اضافہ فرما۔ یا اللہ پروردگارہ سب کی خود حفاظت فرما، سب کی حاجتوں کو پورا فرما۔ اپنی دعاؤں کی مقبولیت کے لیے ایک بار پھر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، والحمد للہ الذی جعلنا من الباکین علی الحسین ابن علی ابن ابی طالب، ثم الصلاة والسلام علی النبی المعید ورسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد صلی اللہ ثم الصلاة والسلام على اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین واصحابہ المنتجبین المنتخبین المتأدبین
وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ لِقَاءِ الدِّينِ آمین یا رب العالمین یا محمد یا علی یا فاطمۃ یا صاحب الزمان ادرکنی ولا تہلکنی اما بعد فقد قال اللہ فی کتاب اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. سامعین محترم، دانشمندان اعظام، میرے واجب الاحترام علماء کرام اور میری ماؤں بہنوں، اللہ تبارک و تعالی آپ تمام کا یہاں آنا اپنی درگاہ عالی میں قبول و مقبول فرمائے. 1442 کا عشرہ محرم حرم کریمہ اہل بیت میں زیر انتظام دفتر قائد ملت جعفریہ منعقد ہو رہا ہے. اس عشرے کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا گیا وہ قرآن اور تطہیر حیات کے سرچشمے ہے، اور یہ اس سلسلے کی 5ویں گفتگو ہے جو آپ کی بالیدہ توجہات اور پاکیزہ سماعتوں کی نظر کی جا رہی ہے. میں کچھ نعرے لگانا چاہتا ہوں چونکہ میں ابھی تک دیکھ رہا ہوں کہ بعض افراد موبائلوں میں مصروف ہیں، کوئی دائیں بائیں جائیں ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، تو میں کچھ نعرے لگانا چاہتا ہوں تاکہ سب کی توجہ ہماری طرف ہو جائے اور میں کچھ رائز آپ کے سامنے پیش کروں. آپ اس کو صرف نعرہ سمجھ کے جواب نہ دیجیے گا بلکہ عبادت سمجھ کے جواب دیجیے گا. نعرہ تکبیر، نہیں، دونوں ہاتھ بلند کریں، دونوں ہاتھ بلند کریں اور مکمل قوت اور توانائی کے ساتھ ان نعروں کا جواب دیجیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، پوری قوت اور توانائی کے ساتھ نعرہ حیدری، حیدری، حیدری. صلوات پڑھ دیں محمد وآل بیت محمد. سامعین محترم، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کی نظر میں تطہیر حیات کے سرچشمے کون ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے 22ویں پارے میں 33ویں سورہ احزاب میں 33ویں آیت میں ان تطہیر حیات کے سرچشموں کا ذکر کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کا بس یہی ارادہ ہے کہ وہ تم ہی سے اے اہل البیت ہر قسم کے رجس کو دور رکھے، وَيُطَهِّرَكُمْ، اور تم لوگوں کو ایسے پاک رکھے، تطہیرا، جیسے پاک رکھنے کا حق ہے. میں نے 4 دنوں میں اس آیہ مجیدہ کا ترجمہ نہیں کیا. آج آگے چونکہ تقریباً نصف آیت تک کلمات کی وضاحت ہو چکی اور آپ میرے ساتھ سفر کر چکے یہاں تک کا، تو آج یہ مناسب سمجھا کہ آج اس کا ترجمہ کیا جائے. ہم نے گفتگو کی کہ اس آیہ کا آغاز جو ہے انما سے ہو رہا ہے، اور انما بہت سی مشکلات کا حل ہے، بہت سے مسائل کا حل ہے. بہت سے لوگ اشتباہ کا شکار ہوئے
خطا کا شکار ہوئے، غلطی میں مبتلا ہوئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اس آیت کے اول میں انما پر غور نہیں کیا، تفکر نہیں کیا۔ عرض کیا کہ یہ انما حصر کے لیے آتا ہے، اور دو چیزوں کو حصر کیا گیا۔ ایک حصر جو ہے ارادہ الہی اور اذہاب الرجس کو حصر کیا گیا کہ اسی چیز کا بس ارادہ ہے، اور دوسرا حصر علامہ طباطبائی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں بیان کیا کہ یہ اذہاب الرجس خاص ہے بس اہل البیت کے ساتھ۔ توجہ ہے میرے بھائیوں کی، صرف انہی کے ساتھ خاص ہے۔ اور ہم اس کے ادلہ بھی بیان کرتے ہوئے آئے۔ عرض کی یہاں پہ ارادے سے مراد بھی ارادہ تکوینی ہے، ارادہ تشریع مراد نہیں ہے۔ کیوں؟ ہم نے دلیلیں اس کی پیش کی آپ کی خدمت میں، قرآنی آیات کے ذیل میں، اور جو تفسیر کے قواعد ہیں اس کے حوالے سے ادبیات کے مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے گزارشات آپ کے سامنے پیش کی۔ اچھا، یہ یرید اللہ، اللہ کا یہ ارادہ ہے۔ کس چیز کا ارادہ ہے؟ اس کے بعد لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ، کل کی بحث جو تھی یہ اسی بارے میں تھی کہ یہ لام یہاں پر جو آیا، اسلام کا معنی کیا ہے؟ عرض کی کہ اسلام کا جو معنی ہے، اسلام کا معنی تعلیل کا معنی دیتا ہے، علت کا معنی دیتا ہے، سبب کا معنی دیتا ہے۔ گویا اللہ رب العزت یہ ارشاد فرما رہا ہے اہل سنت مفسرین کے نزدیک، یہ پیچھے جتنے بھی احکامات بیان کیے گئے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تم سے اے اہل البیت رزق کو دور رکھنا چاہتا ہے۔ ہم نے عرض کی کہ یہ معنی درست نہیں۔ کیوں درست نہیں؟ اس لیے کہ یہ آیت خاص نہیں ہے ازواج مطہرات کے ساتھ۔ اس آیت میں پیغمبر اکرم بھی شامل، اس آیت میں علی علیہ السلام بھی شامل، اس آیت میں حسنین شریفین بھی شامل، چلے بقول آپ کے ازواج کو بھی شامل کر لیتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ خاص نہیں ہے ان کے ساتھ، لہذا نہیں ہو سکتا۔ پھر ہم نے عرض کی کل جہاں پہ گفتگو رکی تھی، آپ کی توجہ ہے نا میرے کل جہاں پہ گفتگو رکی تھی وہ یہ تھی کہ یہاں پہ لام علت ہے، اور علت کس چیز کے لیے؟ ہم نے کہا علت ہے احکام کے لیے نہیں، بلکہ یہاں پر ایک یریدو کا مفعول محذوف ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ علم و معرفت کا وہ درجہ جیسے اللہ نے یوسف کو عطا کیا تھا، جس کی وجہ سے یوسف گناہ سے بچ گیا تھا، جیسے اللہ نے مقام یقین پر حضرت ابراہیم کو فائز کیا، ویسے ہی اللہ رب العزت ان ائمہ طاہرین علیہ السلام کو، اہل البیت عصمت و طہارت کو اس علم و معرفت اور یقین کے درجے پر فائز کرے گا کہ وہ سبب بنیں گے کہ وہ پھر گناہ ان سے دور ہو جائے گا، سے گناہ دور ہو جائے گا۔ اچھا، اب لیُذْهِبَ کا معنی کیا کیا جائے؟ توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ یُذْهِبَ کا معنی کیا کیا جائے؟ ذہبہ کا معنی ہے گیا، رفتن، گیا، جانا، یہ اس کا معنی ہے۔ لیکن ذہبہ اگر جب کہا جاتا ہے ذہبہ، مثلا ذہبہ زید، اس کا مطلب ہوتا ہے زید گیا۔ توجہ ہے میرے بھائیوں کی؟ لیکن جب یہ متعدی ہوتا ہے، کل کی گفتگو کے ساتھ متصل ہو رہا ہوں، جب یہ متعدی ہوتا ہے تو طلباء کے لیے گفتگو ہے کہ جب یہ اس کے بعد والے اس پر اگر وہاں پہ بے آ جائے، بے، تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ پہلے سے وہ چیز موجود تھی، اب اس کو دور کیا جا رہا ہے۔ میں نے آسان کر دیا، پہلے ایک چیز تھی، اس کو اب دور کیا جا رہا ہے، لہٰذا جو ہے وہاں پہ ذہب بِہِ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ توجہ ہے میرے بھائی؟ مثال کے طور پر پہلے یہاں پہ کوئی میل لگ گئی، کوئی نجاست لگ گئی، اب میں پانی کے ساتھ اس کو دور کر رہا ہوں تو ذہبہ کا لفظ استعمال ہوگا۔ توجہ ہے؟ ذہبہ کا لفظ استعمال ہوگا۔ لیکن نجاست دور ہے اور میں پہلے سے یہ چاہتا ہوں کہ یہ میرے قریب ہی نہ آئے اور اس کو وہیں پر روک دوں، تو وہاں پہ بے کے ساتھ نہیں،
بلکہ حمزہ باب فعال کے ساتھ متعدی کیا جاتا ہے. اور آیے تطہیر میں یہاں پر جو متعدی ہوا ہے با کے ذریعے سے نہیں، حمزہ کے ذریعے سے، لیُذْہِبَ، تو پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العزت نے اہل بیت سے رشت کو دور کیا نہیں، دور رکھا ہے. دور رکھا ہے. توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی، اس کو ذرا اور مشکل کر کے پیش کروں. ہماری بہنوں کی جانب سے یہ اعتراض بھی ہے کہ مولانا صاحب ہمارا خیال نہیں رکھ رہے، ساری گرامر جو ہے وہ یہیں پہ سنائیں گے پورے اشرف میں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل بیت محمد پر. تو عزیزان گرامی، چونکہ ہمیشہ ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے مجمع میں زیادہ تعداد زائرین کی ہوتی ہے تو وہ آسان قسم کی گفتگو کرتے ہیں. اس بار سارے طالب علم ہیں تو ہم نے کہا یہ تطہیر پر ذرا سی اس طرح سے طالب علمانہ انداز سے، عالمانہ نہیں، ہم تو آپ کے طالب علموں کی خادم میں اپنا درس آپ کے سامنے سناتے ہیں، دہراتے ہیں. طالب علمانہ انداز سے اس کے ترجمے کا اور اس کا ذرا سا جائزہ لیا جائے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل بیت محمد. ایک چیز کو کہا جاتا ہے رف اور ایک چیز کو کہا جاتا ہے دف. رف کس کو کہا جاتا ہے؟ جو پہلے سے موجود ہو اور اس کو ہٹایا جائے، اس کو رف کہا جاتا ہے. اور جس کو آنے سے پہلے ہی دفع کر دیا جائے اردو میں، اس کو دف کہا جاتا ہے. ائمہ طاہرین چاہے جو بھی ہیں یہاں پہ اہل البیت، چاہے جو بھی ہیں عزیزان گرامی، چاہے جو بھی ہیں، توجہ سے سماعت فرمائیے گا، چاہے جو بھی ہیں، اہل البیت سے مراد چاہے آپ جو بھی لے لیں، لیکن آیت یہ کہہ رہی ہے کہ زندگی کے کسی لمحے میں بھی، کسی آن بھی ان کے قریب رش نہیں آیا، اللہ نے نہیں آنے دیا. ہمیں آگے جا کے عرض کروں گا. اچھا سنیے گا عزیزان گرامی، چلیں اگر آپ کی بات مان لی جائے اور یہ ترجمہ کر لیا جائے کہ یہاں پہ یذھبا کا مطلب یہ ہے کہ پاک کرے یا دور کرے. توجہ ہے، آپ پاک کرنا معنی لے لیتے ہیں، دور کرنا معنی لے لیتے ہیں، دور رکھنا معنی نہیں لیتے، تو پھر تو مطلب یہ ہوا کہ سب سے بڑا معصوم حسین ابن علی ہے. طالب علموں کی توجہ چاہوں گا. اگر آپ کی یہ بات مان لی جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے بڑا معصوم، سب سے زیادہ رشک کس سے دور ہے؟ وہ حسین ابن علی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر مبعوث برسالت ہوئے کب؟ بولیے 40 سال کے بعد. ایسے ہی ہے نا، 40 سال کے بعد. اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی، بیٹی جوان ہوئی، اور جب جوان ہوئی ان کی شادی ہوئی. شادی ہونے کے بعد ان کے بچے ہوئے، بچے چلنے کے قابل ہوئے، سلام کرنے کے قابل ہوئے، چادر تطہیر میں آنے کے قابل ہوئے. جب اس قابل ہو گئے اور چادر تطہیر میں آنے کے قابل ہو گئے، اب عزیزان گرامی اب اندازہ لگائیے کہ پیغمبر کی عمر کتنی ہوگی. پیغمبر کی عمر کتنی ہوگی؟ کم از کم 55 سال. کیا سماعت فرما رہے ہیں یار؟ اگر معنی یہ کیا جائے کہ یہاں پہ لیُذْہِبا کے معنی یہ ہے کہ اللہ رشک کو دور کرتا ہے یا دور کرے گا اس کے بعد، تو مطلب یہ ہوا کہ ابھی تک نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک وہ رسول جو کہا ہے. یار اس کو صحیح کریں. صلوات پڑھ دیں محمد پر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. ٹھیک ہے. گھبرا تو نہیں گئے آپ حضرات؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اگر میں پاکستان میں ہوتا تو یہ کہتا کہ یہ کسی رشک کی جگہ سے آیا ہوا ہے، لیکن یہاں پہ نہیں کہوں گا. گھبرائے تو نہیں آپ حضرات؟
देखिए ना, पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल में मबूस पर रिसालत होते, कम अज कम चले और भी कम कर लें 50 साल है। 50 साल की उम्र में अगर ये आयत तत्हीर नाज़िल हुई तो इसका मतलब ये है 50 साल तक रिच दूर नहीं था। अब मैं इससे ज्यादा और क्या आसान करूं? क्या कोई मुसलमान ये अकीदा रख सकता है कि नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 50 साल के बाद रिच से बात हुए और उनसे रिच दूर हुआ? तो जो है ना दीदाने गिरामी, कोई बंदा इसका कायल नहीं, न शिया न सुन्नी न वहाबी, कोई भी कायल नहीं इस बात का, और कायल होना भी नहीं चाहिए। तो फिर मानना पड़ेगा ना, जैसी तहारत पैगंबर की वैसी तहारत फातिमा की। फिर मानना पड़ेगा ना कि जैसी तहारत पैगंबर की वैसी तहारत अली की, और जैसी तहारत पैगंबर की वैसी तहारत हसन और हुसैन की। फिर मानना पड़ेगा आपको। अच्छा, अगर आप कई माना माने कि भाई दूर करने के माने हैं, दूर रखने के माने नहीं है, इसका माना क्या हुआ? इस जो चादर तत्हीर के नीचे जो अफराद आए, अज़ीज़ान गिरामी, ये तो बताइए कि ये चादर तत्हीर के नीचे जो आने वाले हैं, ये 5 अफराद थे ना? इन 5 में सबसे छोटा कौन सा है? बताइए, सबसे छोटा कौन सा है? कौन है सबसे छोटा? तो सब तरफ से आवाज आई, सबसे छोटा हुसैन है। आपका इस्तेदलाल माना जाए तो पैगंबर से इल्हाम रिश हो रहा है 50 साल के बाद, अली से इल्हाम रिश हो रहा है जवानी के बाद, फातिमा से इल्हाम रिश हो रहा है बाद में, हसन बड़ा है, और हुसैन से रिश दूर हो रहा है बचपने में। तो जो है अज़ीज़ाने गिरामी, तो फिर आपकी दलील के तहत और मैं क्या करूं अज़ीज़ाने गिरामी? अब मुझे कहना पड़ता है अज़ीज़ाने गिरामी कि यहाँ पे रिश दूर है ना, रिश दूर है। और ये भी पैगंबर अकरम में अभी उस जानिब नहीं जाना चाह रहा, लेकिन मुझे अभी जाना पड़ रहा है बड़ा जल्दी से। मैं बाद वाले जुमले में जाना चाह रहा था कि ये शायद यही वजह है कि जब मुबाहिला में पैगंबर गए तो वो अली जो सबसे आगे होते थे वो सबसे पीछे है, और छोटा हुसैन जो है वो सबसे आगे है। तो जो है अज़ीज़ाने गिरामी, तो यहाँ पे सहाबा का माना, 2 दलीलें हमने दी अज़ीज़ाने गिरामी कि यहाँ पे सहाबा का मानी ये नहीं है कि दूर करेगा, यहाँ पे कि दूर रखेगा। और अच्छा, इस तरफ से आकर मैं यूं भी अर्ज करूं अज़ीज़ाने गिरामी कि कल मैंने गुफ्तगू की कि कौन है ये जो दूर रखेगा? अल्लाह है जो दूर रखेगा। अब अगर इन अहलुल बैत के किरदार में कहीं रिश नजर आया, कहीं ऐब नजर आया, तो ज़ाहिरी हवाले से इनका कसूर नहीं। वो जिसने वादा किया था, वो जिसका ये इरादा था, इरादा तकवीरी था कि रिश को दूर रखूंगा, उसका इरादा टूट रहा है। अच्छा चले, मैं और आगे बढ़ता हूँ। जितने खामोशी से मेरे भाई सुन रहे हैं, एक कदम और आगे बढ़ जाता हूँ। लेकिन पख्ताने रख ली, पख्तानों ने पर पख्तों की तकरीर वो कौन? हाँ, मैंने ये बात की, एक फरमाइश ये थी कि हमारे भाइयों को उर्दू समझ नहीं आती, मैं पश्तो में तकरीर करूँ। तो अज़ीज़ाने गिरामी, मेरे पठान भाई ने नारा लगाया। वैसे भी मैं कहा करता हूँ कि पठान हमारा जो है, हम एक नारा लगाते हैं, एक तरफ पठान है, दूसरी जानब आप सब हैं। चले मैं भी एक नारा लगा देता हूँ। अब देखते हैं कि आपका ज्यादा आवाज है या मेरी आवाज है। दोनों हाथों को बुलंद कीजिएगा, मुकम्मल कुव्वत, पूरी कुव्वत और तवानाई के साथ मेरे इस नारे का जवाब दीजिएगा। नारे हैदरी, मोहम्मद। अच्छा,
یہیں پر ایک بات عرض کر دوں عزیزان گرامی، یہ فرش ادا وہ فرش ادا ہے کہ جس پر جو آ جاتا ہے ذات اور یہ جو ہے یہ قومیں جو ہے نا بھول جاتی ہیں. یہاں پہ جو آتا ہے وہ عزادار حسین ہے. یہاں پہ ذات کو نہیں دیکھا جاتا، پیشے کو نہیں دیکھا جاتا، فرد کو نہیں دیکھا جاتا، یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ حسینی ہے یہ یزیدی ہے، صرف یہ دیکھا جاتا. اور یہ تو وہ مقام ہے عزیزان گرامی کہ جس پر جو بھی آتا ہے، جس کے در پہ اگر رضوان آتا ہے تو اپنے آپ کو یہ نہیں کہتا کہ میں رضوان جنت ہوں، کہتا ہے میں حسنین کا درزی بن کے آیا ہوں. میں اب ذرا آسان اپنی ماں بہنوں کے لیے بھی آسان عرض کر رہا ہوں عزیزان گرامی. یہ تو وہ در ہے، لہٰذا اس در پہ آنے کے لیے کسی زبان وغیرہ کی احتیاج نہیں ہے. میں نے ویسے آپ کی توجہ اپنی جانب مبذول کرانے کے لیے عرض کر دیا. تو عزیزان ایک سلوات پڑھ دیں محمد وآل بیت محمد پر. اچھا، لیذہب عنکم، یہ عنکم کا کیا مطلب ہے؟ عن کا مطلب ہے دور، بہت دور. عن کا مطلب ہے بہت دور، کم کا مطلب ہے تم. اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ کا بس ارادہ یہی ہے کہ دور رکھے. کس سے دور رکھے؟ کس کو دور رکھے؟ توجہ، کس سے دور رکھے؟ عنکم، تم سے، تم سے. اچھا، یہاں پہ تم سے کا ترجمہ بھی غلط ہے. دور رکھے تم سے غلط ہے ترجمہ. کیوں؟ اس لیے یہ ترجمہ غلط ہے کہ یہاں پر ذہبا یذہبو کے دو مفعول ہیں. ایک مفعول بالواسطہ اور ایک مفعول ہے با واسطہ. طالب علم تو بولے نا یار، کہ ایک مفعول ہے بالواسطہ، ایک مفعول ہے بلا واسطہ. بالواسطہ اور بلا واسطہ کا کیا مطلب؟ میں اپنے عام بندوں، اپنے عام ظاہرین کو سمجھانے کے لیے کہوں، جیسے ہم کہتے ہیں نا بلا فصل. ایک مفعول ہوتا ہے جو بلا فصل ہوتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے کہ جو فاصلے کے ساتھ، واسطے کے ساتھ ہوتا ہے. یہ عنکم مفعول جو ہے یہ مفعول ہے اصل میں لیذہبا کا، لیکن یہ مفعول کیسا مفعول ہے؟ یہ مفعول ہے عنکم، یہ جار و مجرور مل کر جو ہے اس کے لیے مفعول بنتا ہے. لیکن الرجسہ جو ہے یہ مفعول ہے لیکن مفعول بلا واسطہ ہے. قاعدہ یہ ہے کہ جب یہ دونوں مفعول آئیں تو حق یہ ہے کہ جو بلا واسطہ مفعول ہوتا ہے، جو ڈائریکٹ مفعول ہوتا ہے وہ پہلے آئے، اور بلا واسطہ جو مفعول ہوتا ہے وہ بعد میں آئے. عنکم کو الرجسہ کے بعد آنا چاہیے تھا لیکن پہلے آ گیا. تو جب پہلے آ جائے تو علماء ادبیات یہ کہتے ہیں وہاں پہ مفید حصر ہوتا ہے، وہاں پہ مفید حصر ہوتا ہے، وہاں پہ بھی حصر کا معنی کیا جاتا ہے. مثال، واضح مثال ہے، آپ کہتے ہیں نا ایاکا، بولیے نعبدو، ایاکا نعبدو و ایاکا، ترجمہ کیا کرتے ہیں آپ؟ کیا کرتے ہیں ہم؟ تیری ہی، ہم سب تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم سب مدد مانگتے ہیں. یہی ترجمہ کرتے ہیں نا. یہی کا ترجمہ کہاں سے نکل آیا؟ یہاں پہ تو انما نہیں ہے. یہی کا ترجمہ کہاں سے آیا؟ اصل میں یہ تھا کہ نعبدک، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، نستعینک، ہم سب تیری مدد چاہتے ہیں. لیکن چونکہ یہ کاف جو بعد میں آنا چاہیے تھا اس کو یہاں پر پہلے لایا گیا ہے تو یہاں پہ معنی ہی کا آ گیا ہے. پہلے اگر نعبدو کا ہوتا مطلب یہ ہوتا ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں، شاید کسی اور کی بھی عبادت کریں. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ معنی یہ ہوتا کہ ہم تجھ سے بھی مدد مانگتے ہیں اور شاید تیرے علاوہ کسی اور سے بھی مدد مانگتے ہوں. توجہ ہے نا عزیزان گرامی؟ اور اس احتمال خیر کو رفع کرنے کے لیے یہاں پر کیا کیا؟ اللہ نے اس کاف کو ایاکا میں بدلا اور نعبدو پر مقدم کر دیا تاکہ ترجمے میں ہی آ جائے. تو بس تو ہی یہاں پر آیا ہے، وہی ہی آئے تطہیر میں بھی آئے گا.
اگر آیت یہ ہوتی لیذہبا الرجس عنکم تو مطلب یہ ہوتا کہ اللہ نے تم سے بھی رجس کو دور کیا ہے، توجہ ہے نا عزیزان گرامی، اور تمہارے علاوہ اوروں سے بھی رجس کو دور رکھے گا، لیکن یہ تو نہیں ہے نا عزیزان گرامی۔ آیت یہ کہتی ہے لیذہبا عنکم الرجس اہل البیت، اللہ نے یہ اذہاب الرجس کیا ہے ہر کسی سے نہیں، صرف تم سے اہل البیت۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے صرف تم سے۔ اب پتا چلا عزیزان گرامی کہ یہ صرف کا چکر کیا ہے۔ دیکھیے عزیزان گرامی، علامہ طباطبائی رحمت اللہ علیہ جو استاد الاساتذہ ہیں، انہوں نے کہا انما سے یہ حسد سامنے آتا ہے، لیکن جب میں نے جو کہ ایک ادنا سے طالب علم ہوں غور کیا، تدبر کیا، تفکر کیا، تو مجھے یہ سمجھ میں آئی کہ انما ایک چیز کا حاصل کر سکتا ہے، تو پھر یہ دوسرا حاصل کہاں سے سمجھ میں آیا؟ یہی جو مفعول مقدم ہوئے یہاں سے دوسری حاصل سامنے آتی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے عزیزان گرامی؟ گھبرائی تو نہیں؟ ابھی تک تو میں نے یہ نہیں کہا کہ کون ہے یہ تم، عنکم کون ہے، اور یہاں پہ وہ میں ایک اردو کا ایک کورس ہے، وہ عربی کا وہ میں دیکھ رہا تھا، چیک کر رہا تھا کہ کیسے اس کو آسان کیا جائے، تو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ کم اردو میں اگر سمجھانا چاہو تو اس کو کاف کو ہٹا دو اور اس کی جگہ پہ تے کو لگا دو تو بن جائے گا تم۔ تو جو ہے کہتا ہے عنکم کا کیا مطلب؟ انتم، تم سے۔ تو اچھا یہ تم کون ہے؟ یہاں پہ پھر شیعہ سنی کا اختلاف اور اصل اختلاف کہ یہ قوم، یہ تم سے مراد کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ وہ ہیں کہ جو کبھی گناہ کے قریب نہیں گئے، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ نہیں بلکہ اس سے پہلے جو تھے۔ میں نے کہا اگر وہی مراد ہیں تو کہتا نا عنکننا نہیں کہا، عنکم کہا، عنکننا کہتا تو ان عورتیں، تم عورتوں سے، لیکن یہاں پہ عنکم تم سے۔ خود ضمیر کا بدلنا، میں بعد میں گفتگو کروں گا اس بات پہ، یہ اس بات پہ دلیل ہے کہ وہ اور ہیں اور یہ اور ہیں، وہ اور ہیں، دلیل ہوں گا بھی۔ اچھا لیذہب عنکم الرجس، اجازت ہے میں الرجس کی توضیح کروں، وضاحت کروں؟ خیر اللہ کا بس یہی ارادہ ہے کہ تم ہی سے دور رکھے کس چیز کو؟ الرجس، رجس کو دور رکھے۔ سوال یہ کہ رجس سے کیا مراد ہے، رجس سے کیا مراد ہے؟ اور رجس سے عزیزان گرامی اب یہی سے عصمت کے بارے میں جو ہے نا دلیل شروع ہوگی، اور انشاءاللہ الرحمن بعد میں ہم گفتگو کریں گے اس پر، اگر آج وقت ہوا تو آج کروں گا، اگر نہ کل انشاءاللہ الرحمن۔ عزیزان گرامی دیکھیے، جب ہم لغت کی کتابوں کی جانب رجوع کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز الشیء القذر، جو نجس چیز ہے، جو پلید چیز ہے، جو ناپاک چیز ہے، اس کو رجس کہا جاتا ہے۔ جو ناپاک چیز ہے وہ رجس ہے۔ مقائص اللغہ میں کہا گیا کہ وہ عمل جو تجھے عذاب کی طرف لے کر جائے، وہ عمل جو تجھے عقاب کی طرف لے کر جائے، وہ عمل جو تجھے غضب الہی کی طرف لے کر جائے، وہ رجس ہے۔ یہ ایک معنی۔ دوسرا معنی مجموع البیان میں علامہ طبرسی نے کیا، ابن عباس سے وہ نقل ہے کہ ہر وہ کام جس میں خدا کی رضا نہ ہو وہ ناپاک ہے۔ یار اس کو ٹھیک کرو یار، صلوات ورد محمد وآل بیت میں کیا مسئلہ ہے اس کو؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، آواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ یہ ایک تصور دیا گیا ہے جو دوران تقریر ہم عرض کر دیں۔ عزیزان گرامی، آپ علماء اکرام ہیں، بہت ہمارے بزرگوار ہیں، ہم یہ جسارت نہیں
کر سکتے زیادہ، لیکن حالات کا آپ لوگوں کو اندازہ ہے، اور آپ لوگوں کی زندگیاں بھی بہت زیادہ قیمتی ہیں، واقعاً بہت زیادہ قیمتی ہیں۔ آپ ہر ایک فرد جو ہے اپنے مقام پر ایک ملت ہے، ایک امت ہے، آپ بہت زیادہ، اور دوسری طرف سے ہمارے لیے مجبوری یہ ہے، بڑی مشکل سے ہمیں یہ جگہ دی گئی ہے، اور اس کے لیے کچھ شرائط ہیں، ان شرائط میں سے ماسک لگانا ضروری ہے۔ یہ ابھی جو ہے یہاں پہ شہرداری والے اور فاسٹ فورسز کل بھی پولیس والے آئے تھے ادھر، جو ہے وہ یہ بتا رہے تھے، لہٰذا آپ سے گزارش یہ ہے کہ اپنی حفاظت ہی کے لیے صحیح، اور اس عزاداری کے صحیح اور صحیح طریقے سے برگزاری کے لیے آپ لوگ کل سے جب بھی آئیں، جو بھی آئے، اپنے ساتھ ماسک لے کر آئے، ماسک جو ہے نا پہنیں، تاکہ آپ جیسے مراج اعظام نے کہا ہے کہ اگر آپ خدا نخواستہ اگر آپ سے یا مجھ سے کسی کو یہ بیماری منتقل ہو گئی تو سارا ذمہ آپ پر ہے۔ اچھا، جب آپ اس نقطے کی جانب متوجہ ہو گئے تو اب ایک جملہ میرا سنتے جائیے۔ اگرچہ جن فضاؤں میں ہم رہ رہے ہیں یہاں پہ کورونا نہیں آ سکتا ایسے، لیکن انہوں نے، جن کے ہم ماننے والے ہیں، جو تطہیر کے سرچشمے ہیں، انہوں نے ہمیں کہا ہے جہاں پر ضرر کا احتمال بھی ہو وہاں پر اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ چلیں میں کرونا پر تقریر نہ کرنے بیٹھ جاؤں، صلوات پڑھ دیں محمد وآل بیت محمد۔ اچھا، رجس سے کیا مراد؟ رجس سے مراد ابن عباس نے سے روایت مجموع البیان میں کہ ہر وہ چیز کہ جو تمہیں اللہ کی رضا سے دور کر دے، اللہ کی ناپسندیدہ چیز، وہ کیا ہے؟ وہ رجس ہے۔ اچھا عزیزان گرامی، اب جاتے ہیں الوسی کی طرف۔ الوسی کون ہے؟ روح المعانی کتاب ہے ان کی تفسیر کی، انہوں نے وہ تفسیر لکھی، اور تفسیر کے اندر توجہ سے سماعت فرمائیے گا، انہوں نے لکھا کہ یہ اشیاء القدر کو کہا جاتا ہے، لغت میں تو معنی اس کا یہی ہے، اور وہ تقیلا یطلق علی الاسم، کہ اطلاق ہوتا ہے اس کا اسم پر بھی، گناہ پر بھی اطلاق ہوتا ہے، اور نجاست پر بھی اطلاق ہوتا ہے۔ اچھا الوسی صاحب، یہ تو بتائیے کہ اس آیت میں کیا مراد ہے؟ یہ میرے مکتب فکر کا عالم نہیں، یہ میرے مذہب والا مفسر نہیں، یہ آپ کے مکتب فکر کا عالم ہے جو یہ کہہ رہا ہے وَيُرَادُ مِنْهُ، اور اس سے یہاں پر مراد جو ہے ہر قسم کا گناہ ہے، ہر قسم کا گناہ ہے۔ آئیے پھر میں طالب علمانہ انداز سے بیان کروں۔ رجس کس کو کہا جاتا ہے؟ پلیدی کو کہا جاتا ہے۔ رجس قذر کو کہا جاتا ہے، رجس نجاست کو کہا جاتا ہے۔ اب توجہ سے سماعت فرمائیے گا، لیکن یہاں پہ جو الرجس ہے، رجس نہیں، الرجس الف لام ہے اس کے اوپر، تو الف لام کا معنی کیا ہے؟ دو احتمال ہیں، ایک استغراق ہے، استغراق کا معنی ہوتا ہے اس کے اوپر کل لگا دو، یعنی سب کا سب رجس تم سے دور ہے، سب کا سب رجس تم سے دور ہے۔ اگر استغراق کو نہیں لیتے تو کہتے ہیں یہ الف لام جنس ہے۔ الف لام جنس کا کیا مطلب؟ یعنی کہ رجس کی جتنی بھی جنسیں ہیں، یا علی رجس کی جتنے بھی جنسیں ہیں، کس میں ہیں؟ نوع ہیں، چاہے وہ اعتقاد والا رجس ہو، چاہے وہ عمل والا رجس ہو۔ یار کیا سن رہے ہیں؟ میں کل بیان کر چکا ہوں کہ چاہے وہ عقیدہ والا رجس ہو، چاہے وہ عمل والا رجس ہو، چاہے وہ کردار والا رجس ہو، چاہے وہ افراد والا رجس ہو، ہر قسم کا رجس اللہ نے تم سے دور رکھا ہے، ہر قسم کا رجس اللہ نے تم سے دور رکھا۔ اب توجہ سے سماعت فرمائیے گا، اللہ کا ارادہ میں نے عرض کی تھی نا کہ فعل مضارع ہے، جب یہ فعل مضارع ہے استمرار پر دلالت کرتا ہے، اور استمرار و دوام پر دلالت کرتا ہے۔ جب دوام پر ارادہ کرتا ہے تو کس وقت ان سے رجس دور ہوا؟ اب یہ ساری آیت کو ملا کر اور میری پچھلی ساری تقریر کو ملا کر اب اس کا ترجمہ یہ بنے گا عزیزان گرامی، وہ جو قدیم ہے، وہ جو ہمیشہ سے ہے، وہ جو ہمیشہ سے ہے، جب سے اس نے اہل البیت کو پیدا کیا، جب
جب سے اس نے اہل بیت کو پیدا کیا اس وقت سے رزق کو اہل بیت سے دور رکھا. جب سے اہل بیت کو خلق کیا اس وقت سے رزق ان کے قریب نہیں آ سکا. اب توجہ سے سماعت فرمائیے گا. اچھا چلو اب رزق سے مراد کیا ہے؟ اگر رزق سب سے بڑی نجاست کیا ہے؟ انما المشرکون نجس. شرک رزق ہے. شرک سب سے بڑا رزق. اگر یہ رزق ہے تو پھر ماننا پڑے گا تو زندگی کے کسی لمحے میں مشرک رہا ہو. ہائے ہائے. طالب علم عزیزان گرامی، میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، بولیے گا میرے ساتھ. دیکھیں نا، دیکھیے نا کیا کہہ رہا ہوں. انما المشرکون نجس. کہ مشرکون جو ہے وہ کیا ہیں؟ نجس ہیں. مطلب یہ ہے کہ یہ شرک نجاست ہے، یہ شرک رجاست ہے. تو اللہ نے کہہ دیا نا لیذہبا یریدو یطہرا. فعل مضارع ہے نا، ان کے قریب رزق نہیں آ سکتا. تو مطلب تو یہ نکلے گا نا کہ جو بھی مشرک رہا ہے وہ اہل البیت نہیں ہے. جو بھی مشرک رہی ہے، ہائے 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 ہائے، جو بھی مشرک رہی ہے زندگی کے کسی بھی لمحے میں مشرک رہی ہے یا مشرک رہا ہے وہ محترم ہو سکتا ہے، اہل البیت نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یار. اتنا دونوں ہاتھ بلند کر کے ایک نعرے کا جواب دیجیے گا. نعرہ حیدری. توجہ ہے میرے بھائیوں؟ جو کسی بھی لمحے میں مشرک رہا ہو یا مشرک رہی ہو، کسی بھی لمحے میں مشرک رہا ہو، مشرک رہی ہو، وہ یہاں پر نہیں آ سکتا. وہ صحابی ہو سکتا ہے. یا علی یا علی. دیکھیے وہ صحابی ہو سکتا ہے، منصب عصمت پر فائد نہیں ہو سکتا. وہ زوجہ ہو سکتی ہے، منصب عصمت پر فائد نہیں ہو سکتی. اب تمہیں سمجھ میں آیا کہ صحابی کیوں چاہتا تھا کہ آئے تطہیر میں شامل ہو جاؤں. یار پچھلی تقریریں آپ کے ذہنوں میں ہے نا. توجہ ہے عزیزان گرامی؟ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل بیت میں. اچھا ایک شرک میں نے بتایا. اللہ نے فرمایا کہ مشرکون جو ہے وہ کیا ہیں؟ نجس ہیں. شرک ان کے قریب نہیں آتا. یہ مجھے بتائیے جھوٹ جو ہے، جھوٹ کذب یہ طہارت ہے یا نجاست ہے؟ بولیے. نجاست ہے یا نجاست ہے؟ نجاست ہے نا، نجاست ہے نا عزیزان گرامی. کوئی بندہ اس کو اچھا نہیں سمجھتا، کافر بھی اس کو اچھا نہیں سمجھتے. توجہ ہے نا؟ اس سے نفرت کرتے ہیں لوگ، جھوٹ سے نفرت کرتے ہیں، سچوں سے پیار کرتے ہیں عزیزان گرامی. تو جھوٹ جب جو ہے، جھوٹ جب رجاست ہے تو وہ بھی اہل البیت سے دور ہے. جو کسی بھی لمحے میں جھوٹ بولے، ہائے ہائے ہائے، جو کسی بھی لمحے جھوٹ بولے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن وہ اہل البیت نہیں ہو سکتا. تو اب مجھے کیسے پتا چلے کہ یا اللہ یہ عنکم سے مراد تیری کیا ہے؟ کہا جہاں پہ سچوں کا میدان سجے. اس سے زیادہ کیا آسان کروں عزیزان گرامی؟ جہاں پہ صداقت کا صلوات پڑھ دے محمد والے. توجہ ہے میرے بھائیوں؟ جہاں پہ سچوں کا میدان سجے. اور سچوں کا میدان کہاں پہ سجا؟ میری جانب متوجہ رہیے گا عزیزان گرامی. آج پتہ نہیں کیوں ڈسٹربنگ ہو رہی ہے لیکن میں آہستہ آہستہ پڑھ دیتا ہوں. عزیزان گرامی چادر تطہیر دو جگہوں پر اوڑھی گئی، ایک گھر کے اندر، ایک میدان کے اندر. اب تو یار میں آسان کر رہا ہوں عزیزان گرامی، اب بہت آسان کر رہا ہوں. آپ جا کر دیکھیے گا، روایات پڑھیے گا. فخر رازی نے بھی لکھا ہے، اوروں نے بھی لکھا ہے یہ چادر دو جگہوں پہ اوڑھی گئی ہیں، میدان کے اندر بھی اور جو ہے گھر کے اندر بھی. زوجہ کے گھر کے اندر اوڑھی گئی، میدان مباہلہ میں بھی اوڑھی گئی. ہائے ہائے ہائے، یہاں پر بھی اوڑھی چادر اور دعا کی اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یہ میرے اہل البیت ہے. اور میدان مباہلہ میں بھی چادر اوڑھی اور وہاں پر بھی فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یہ میرے اہل البیت ہے. اب یہاں پہ دیکھو کہ کون ہے چادر تطہیر کے نیچے؟
وہی صادقین بھی ہیں. یار عزیزان گرامی چلے میں اور آگے بڑھتا ہوں, آگے ذرا سا اور آگے بڑھتا ہوں. وہاں پہ پیغمبر میدان مباہلہ میں گئے, کاذبین کے مقابلے میں گئے, جھوٹوں کے مقابلے میں گئے, ایسے مقابلے میں گئے عزیزہ, جھوٹوں کے مقابلے میں گئے. اور جو جھگڑا ہے وہ ان پر نہیں ہے کہ یہ اہل بیت ہیں یا نہیں ہیں, اس پر بحث نہیں ہے, بحث ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں یا نہیں ہیں. توجہ ہے نا عزیزان گرامی. وہاں پہ اللہ کے پیغمبر نے ساری روایات میں لکھا ہوا ہے کہ حسین علیہ السلام کو آغوش میں اٹھایا, حضرت فاطمہ زہرا پیچھے پیچھے, حسن علیہ السلام کو ہاتھ سے پکڑا اور حضرت علی علیہ السلام ان کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے. توجہ سے سماعت فرمائیے گا. توجہ ہے عزیزان گرامی. اب یہاں پر میں جب پہنچتا ہوں تو میں اس انداز سے مباہلہ پڑھا کرتا ہوں عزیزان گرامی. پروردگارہ جو شجاع ہے اس کو آخر میں رکھا اور یہ حسین کو سب سے پہلے کیوں رکھا؟ توجہ ہے یہ نہیں عزیزان گرامی, یہ سب سے پہلے کیوں رکھا؟ تو آواز قدرت آئے گی. اگر علی کو پہلے رکھتا اور عیسائی مقابلے سے بھاگ جاتے, لوگ کہتے شجاعت علی نے فتح کیا ہے, لوگ یہ کہتے شجاعت علی نے فتح کیا ہے, وہ تو ذوالفقار سے ڈر کر بھاگ گئے ہیں. لیکن میں پہلے ایسے بندے کو رکھوں گا جو میری نگاہ میں بھی معصوم ہے اور لوگوں کی نگاہ میں بھی معصوم ہے. بھائی بچہ معصوم ہوتا ہے نا, بچہ معصوم ہوتا ہے, تو ایسے کو سامنے رکھوں گا. یا تو ایک نہیں تھا یا دونوں طرف سے پانی پانی. صلوات پڑھ دے محمد والے بیت میں. توجہ ہے میرے بھائیوں کی. میرے گلے میں ذرا سی تکلیف ہو رہی ہے جس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. لیکن عزیزان گرامی میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں, دیکھیے یا اللہ یا رسول اللہ, آپ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا, مصلحت سے خالی نہیں ہوتا. قول الحکیم لا یخلو عن الحکمہ وفعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ. یہ علی کو آخر میں کیوں رکھا, یہ حسین کو آگے کیوں رکھا؟ تو آواز آئے گی کہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مباہلہ علی کی شجاعت نے فتح نہیں کیا, حسین کی صداقت نے فتح کیا. حسین کی صداقت نے فتح کیا. اب دوسرا جملہ سماعت فرمائیے گا. اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو میدان مباہلہ میں گئے ہیں, صلوات پڑھ دیں محمد. ایک بار پھر صلوات پڑھ دیں. یا اللہ ہمیں اتنی توانائی دے کہ میں اس مجلس کو پورا کر لوں. عزیزان گرامی یہاں پر دیکھیے نا, یہ بتائیے کہ عربی زبان میں نواسوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ سبت کہا جاتا ہے نا. کیا کہا جاتا ہے؟ سبت کہا جاتا ہے. سبت, نواسوں کو سبت کہا جاتا ہے, سین بیت سبت کہا جاتا ہے. آیت یہ تو نہیں کہہ رہی ہے کہ تم اپنے نواسوں کو لے کر آؤ, ہم اپنے نواسوں کو لے کر آئیں گے. یہ تو نہیں کہہ رہی نا آیت. آیت یہ کہہ رہی کہ تم اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ, ہم اپنے بیٹوں کو لے کر آئیں گے. اور پیغمبر اپنے بیٹے کو نہیں لے کر آئے, کیونکہ بعض روایات میں یہ ہے کہ پیغمبر, البتہ مجھے کسی معتبر کتاب میں نہیں دکھائی دی یہ روایت, لیکن بہرحال اگر اس روایت کو مان لیا جائے کہ ابراہیم اس وقت زندہ تھے, ابراہیم اس وقت زندہ تھے, صحیح ہے, اگرچہ یہ روایت درست نہیں ہے. اگر یہ روایت بن فرض محال اگر اس کو درست مان لیا جائے تو پیغمبر اپنے بیٹے کو نہیں لے کر آئے بلکہ اپنی بیٹی کے بیٹوں کو لے کر آئے. تو ماننا پڑے گا عزیزان گرامی کہ یہاں پر حسن اور حسین بھی نبی کی اولاد ہیں. اگر یہ نبی کے بیٹے نہ ہوتے تو علی ان کی موجودگی میں اپنے لیے بیٹے کی دعا نہ کرتے. جملہ کہہ دیا, پتہ نہیں کسی کی سمجھ میں آیا یا نہیں آیا. عزیزان گرامی دیکھیے نا, عباس کی فضیلت کیا ہے کہ حسن اور حسین کی موجودگی میں جس کی تمنا علی کرے اسے عباس کہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ پیغمبر کے بیٹے ہیں
اور پیغمبر کے ساتھ وعدہ نصرت کیا ہے علی نے. حسن اور حسین علی کے بیٹے ضرور ہیں لیکن انہوں نے اللہ کے رسول نے اپنا لیے. اب کوئی علی کا بیٹا ہو تو نبی کے بیٹے کی مدد کرے. چلیں اگر اس طرح نہیں سمجھ آ رہی میں ایک دوسرا جملہ بیان کرتا ہوں. ابن کس کو کہتے ہیں بولیے؟ بیٹے کو کہتے ہیں. ابن کس کو کہتے ہیں؟ بیٹے کو کہتے ہیں. بیٹے کو ابن کیوں کہتے ہیں عربی زبان میں؟ عربی زبان میں بیٹے کو ابن کیوں کہتے ہیں عزیزان گرامی؟ کہا ابن نکلا ہے بنا سے. توجہ چاہوں گا طالب علموں کی, جہاں تک میرے طالب علم اور نوجوان بھائی بیٹھے ان کی توجہ, بزرگان تو ویسے بزرگان ہیں, ان کو اپنا درد دہرا رہا ہوں. کہتے ہیں کہ عربی زبان میں بیٹے کو ابن کہا جاتا ہے. ابن کو ابن کیوں کہا جاتا ہے؟ کہا اس وجہ سے کہ یہ نکلا ہے بنا سے. اب توجہ سے سماعت فرمائیے گا. اچھا یہ بنا سے نکلا ہے تو کیا مطلب؟ بنا کہتے ہیں بنیاد کو, بنا کہتے ہیں بنیاد کو. اگر بنیاد ہو تو اوپر دیوار کھڑی رہتی ہے, اگر بنیاد نہ ہو دیوار مانا نہیں رکھتی. یہی ہے نا عزیزان گرامی. کہا کہ دیکھیے ابن کو ابن اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ابن بیٹا جو ہوتا ہے آئندہ آنے والی نسلوں کی بنیاد ہوتا ہے. آئندہ آنے والی نسلوں کی بنیاد ہوتا ہے. اگر بیٹا ہے تو نسل آگے بڑھے گی, اگر بیٹا نہیں ہے تو نسل آگے نہیں بڑھے گی. بھائی اور میں کیا آسان کروں عزیزان گرامی, ظفر نقوی کی نسل کیسے بڑھے گی؟ اگر میرا بیٹا ہے اور اس کا آگے بیٹا ہے, جب تک یہ بیٹوں کا سلسلہ چلے گا تو یہ نسل آگے بڑھے گی, وگرنہ یہیں پہ رک جائے گی. ہائے 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 عزیزان گرامی, اب دیکھیے نا پھر میں جملہ دوہرا رہا ہوں. ابن بیٹا بنا سے نکلا, بنا بنیاد کو کہا جاتا ہے, اور بیٹا چونکہ آئندہ آنے والی نسلوں کی بنیاد ہوتا ہے اسے ابن کہا جاتا ہے. تو آئندہ آنے والی نسلوں کی بنیاد بنے اسے بیٹا اور ابن کہا جاتا ہے. تو پیغمبر کی ابنا بنے اسے حسن اور حسین کہتے ہیں. یعنی اگر حسن اور حسین کو نکال لیا جائے تو نسل رسالت آگے نہیں بڑھے گی. اچھا میں ذرا تبدیل کرتا ہوں عزیزان گرامی. اگر یہ بیٹے ہونے کے ناطے آئے ہوتے, جسمانی رشتے کے ناطے آئے ہوتے تو یہ معنی نکلتا جو میں نے بیان کیا ہے, لیکن یہ تو رسالت کے ناطے آئے ہیں. ہائے 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 ہائے. بھئی جو بیدار ہیں ان کے لیے عرض ہے عزیزان گرامی, یہ تو بیٹے ہونے کے ناطے آئے ہیں تو میں نے یہ ترجمہ کر دیا ہے عزیزان گرامی, لیکن یہ بیٹے ہونے کے ناطے نہیں آئے ہیں, یہ رسالت کے گواہ بن کے آئے ہیں, یہ رسول کی صداقت کے گواہ بن کے آئے ہیں. تو اب معنی یہ نکلے گا کہ یہ رسالت کی بنیاد ہے, یہ معدن اور رسالہ ہے. اگر یہ ہے تو رسالت آگے بڑھے گی, یہ نہیں ہے تو رسالت یہیں پر رک جائے گی. یہ بیٹے ابنا انا ابناکم, دیکھیے صداقت ہر حوالے سے صداقت. یہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت, اگر کذب رجس ہے تو وہ ان سے دور ہے. تو کوئی ایسا اور میدان میں نہ بتا دیجئے. چلے آسان ہے میرے بھائیوں, لڑائی نہیں ہے, جھگڑا نہیں ہے. شیعہ سنی بھائیوں, کسی کے ساتھ لڑا نہ کرو, جھگڑا نہ کرو, کسی کی دل آزاری نہ کرو. ہم آپ کو صادقین کا یہ میدان دکھاتے ہیں, تم کوئی اور میدان دکھا دو. چلو بات بولے. ہم آپ کو یہ میدان دکھاتے ہیں, صحیح ہے. آپ کی کتابوں سے دکھاتے ہیں, اپنی کتابوں سے دکھاتے ہیں, تاریخ سے دکھاتے ہیں, حدیث سے دکھاتے ہیں, تفسیر سے دکھاتے ہیں. چلو تم کسی جھوٹی سے جھوٹی روایت میں بتا دو کہ ان اہل البیت چادر تطہیر کے علاوہ کہیں اور کسی اور کو لے کر گئے ہوں. اگر نہیں دکھا سکتے تو پھر ماننا پڑے گا کہ یہی وہ ہیں جن سے رجس دور ہے, یہی وہ ہیں کہ جن سے رجس دور ہے. اور اہل بیت کا بچہ بچہ صادق ہے عزیزان گرامی, اہل بیت کا بچہ بچہ صادق ہے. اور میں کیسے نہ کہوں کہ صادق ہے. آج پیغمبر
پر وقت آیا تو پیغمبر زہرا کے بچوں کو لے کر آئے، اور جب زہرا کے بچے پر وقت آیا تو عقیل کا بیٹا مسلم ابن عقیل اپنے 2 فرزندوں کو ساتھ لے کر آئے۔ اجرکم اللہ، بس جو رونے کے لیے آئے، وہاں پر بھی 2 معصوم بچے آئے، یہاں پر بھی 2 معصوم بچے آئے۔ وہاں پر مقابلے میں کون تھا؟ وہاں پر مقابلے میں مسیحی تھے، عیسائی تھے، یہاں پر مقابلے میں کوئی اور نہیں تھا، کلمہ گو تھے۔ لیکن روایات میں ملتا ہے، 2 قسم کی روایتیں بڑی آرام سے سنیے گا، کہ مسلم اس مظلوم کا نام ہے جس کا پورے کا پورا خاندان حسین پر قربان ہو گیا۔ واللہ روایت میں ملتا ہے مسلم کے جتنے بھی بچے تھے نا، بعض کہتے ہیں کہ 4 بچے تھے، 2 بچے کربلا میں حسین پر قربان ہوئے اور 2 بچے مسلم کے یہ کوفہ کی گلیوں میں رلتے رہے۔ آرام سے سماعت فرمائیے۔ اچھا، کہتے ہیں ایک مسلم کی چھوٹی سی بچی بھی تھی، ہاں چھوٹی سی بچی بھی تھی، وہ کہاں گئی؟ کہا وہ جب وہاں پر جب خیمے جلے تھے نا اور گھوڑے دوڑے تھے، ان گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے آ کر شہید ہو گئی تھی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس جو رونے کے لیے آئے ہیں عزاداران سید شہداء، ہائے رے ام البنین کی، کہتے ہیں کہ یہ ام البنین کی بیٹی تھی، علی کی بیٹی تھی۔ تیری قسمت ہے عزاداران سید شہداء، تیری قسمت ہے، بیٹی یوں رول گئی، بیٹے ادھر رول گئے۔ ہاں عزاداران سید شہداء، 2 روایتیں ملتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک روایت یہ ہے کہ مسلم ابن عقیل ان کو ساتھ لے کر آئے تھے، اور دوسری روایت یہ ہے کہ یہ نہیں، جب کربلا میں لوٹ مار کا سلسلہ شروع ہوا تو یہ تسبیح کے دانوں کی طرف بکھر گئے، اولاد زہرا بکھر گئی۔ جب بکھر گئے، اس وطن کے تو نہیں تھے نا عزادارو، اور وہ غریب الوطن تھے نا عزادارو، وہ پردیسی تھے، اجنبی تھے، راستے تو ان کو پتہ نہیں تھے۔ مسلم کے یقین کوفہ کی طرف نکل گئے۔ عزاداران سید الشہداء، ایک روایت یہ ہے، ایک روایت یہ وہ ہے کہ وہاں پر پچھلے تھے لیکن 1 سال تک زندان میں رہے۔ ہاں زندان میں رہے۔ عزادارو، مجھے نہیں معلوم کہ ان بچوں کو پتہ چلا یا نہیں چلا کہ ان کا بابا مارا گیا ہے، یہ یتیم ہو چکے ہیں لیکن زندان میں ہیں۔ عزاداران سید شہداء، زندان میں ان پر جو مامور ہے نا، اس کا نام مشکور ہے، مشکور۔ ہاں مشکور ان کے اوپر لگا ہوا، ان کے اوپر کہتے ہیں کیسے ان کے اوپر جو ہے نا پہرا دے رہا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کون ہے، وہ ظالم نہیں ہے لیکن قیدی ہے نا۔ عبید اللہ نے کہا ان کو 1 روٹی دینا، ان کو 1 روٹی دینا، اور ان کو اس طرح سے جو ہے نا، ان کو تھوڑا سا پانی دینا، اس طرح سے یہ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں ایک روایت میں نے عالم دین سے سنی ہے، کتاب میں نہیں پڑھی عزاداران سید شہداء، کہتے ہیں وہ جو چھوٹا بچہ ہے نا، چھوٹا مسلم کا، وہ رونے لگا، اس کو ماں یاد آنے لگی، اور رو رو کے بھائی سے کہتے ہیں بھائیا میری اماں کہاں ہے، اور مجھے ماں یاد آ رہی ہے۔ اگر یہ روایت اگر جھوٹی بھی ہو، عزاداران سید شہداء، نفسیات یہ کہتی ہے نا، اور جب بندے کو درد پہنچتا ہے، اور جب بندے کی پسلیاں درد کرتی ہیں، اور جب بندے کو تکلیف ہوتی ہے، اس کی زبان سے ایک ہی لفظ نکلتا ہے، ہائے میری ماں، ہائے میری ماں۔ ارے مسلم کا تو چھوٹا سا یتیم ہے، یہ روٹی بھی پوری نہیں ہو رہی، اور ظالم ظلم بھی کر رہا ہے، 1 سال سے ملا نہیں ہے، وہ تو ماں کو پکارتا ہوگا نا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، مولا تمہیں کوئی غم نہ دے۔ اچھا، وہ عالم دین یہ پڑھ رہے تھے عزادارو، وہ عالم دین کیا پڑھ رہے تھے؟ عالم دین کہتے ہیں مشکور ان کے قریب آیا، اور یہ نگہبان قریب آیا، اور ان کے کہا اس کو خاموش کراؤ، یہ کیوں بار بار چلا رہا ہے؟ اور وہ ہاتھ جوڑ کے بڑا بھائی کہتا ہے بھائی دیکھو یہ بچہ ہے، اس کو ماں یاد آ گئی ہے، اس کو ماں یاد آ گئی۔ وہ عالم دین کہتے ہیں اب کیا ہوا؟ اس عالم دین کہتے ہیں مجھے نہیں پتا، میں اس عالم دین سے میں نے سنا ہے، وہ عالم دین کہتا ہے، یہ چھوٹا سا ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے تیرے بھی تو چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے، تیرے بھی تو چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے، ہمیں تو
تم سے پانی کا مطالبہ نہیں کرتا، میں تم سے زیادہ روٹی کا مطالبہ نہیں کرتا۔ تم اپنی بیوی سے کہو ایک دن برقع پہن کے آئے اور میرے بچے کو تھوڑا سا اپنے سینے سے لگا لے، اور میرے بھیا کو سینے سے لگا لے۔ عزاداران سید الشہداء، وہ عالم دین بیان کرتا ہے کہ جب یہ سنا نا مشکور نے تو مشکور خلمناک ہوا، ارے میری بیوی شریف زادی ہے، اللہ، ہاں میری بیوی شریف زادی ہے، میری بیوی کو جا اور زندان کو جا۔ میں زیادہ نہیں بولوں گا عزاداران سید الشہداء۔ مشکور جو روایت لکھی گئی ہے وہ یہ روایت ہے، وہ روایت یہ ہے کہ اس بچے نے آگے بڑھ کر کہا، ہاں مشکور کیا تو جو ہے اس کو جانتا ہے، علی کو جانتا ہے؟ کیوں نہیں جانتا میں علی کو؟ کیا تو عقیل کو جانتا ہے؟ جی میں عقیل کو جانتا ہوں۔ اچھا کیا تو عباس کو جانتا ہے؟ جی میں عباس کو جانتا ہوں۔ ہم اسی کے تو بھانجے ہیں، ہم علی کے ہی تو پوتے ہیں۔ ہاں یہاں پر انہوں نے ماتم کرنا شروع کیا، ہائے مجھ سے گستاخی ہو گئی، میں تمہیں پہچان نہیں پایا، بس عزاداران سید الشہداء میں تمہیں پہچان نہیں پایا۔ ہاں کبھی گھٹنوں پر ہاتھ لگا رہا ہوگا، کبھی چوم پر کہتا ہوگا بھائی مجھے معاف کر دینا، ہمیں زہرا کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ بس عزاداران سید الشہداء یہاں سے ان بچوں کو نکال دیا۔ اب بچے جو ہے نا، اب دیکھو نا عزاداران سید الشہداء، ہم اور آپ بھی پردیس میں ہیں، پردیسی بچے ہوں، باپ کا سایہ سر پہ نہ ہو، کوئی اور ان کے ساتھ نہ ہو، انہوں نے کہاں جانا ہے؟ وہ کوفے کے گلیوں میں باپ کی طرح رول گئے۔ کہاں جائے پتہ بھی نہیں ہے، مدینے کا راستہ کس طرف ہے پتہ ہی نہیں ہے، کربلا کا راستہ کس طرف ہے پتہ نہیں ہے، میرا باپ زندہ ہے یا مردہ ہے، ہم میرے شہید ہو گئے پتہ ہی نہیں ہے کس طرف جائے، کہاں جائے یہ بچے؟ بس رات کو دن کو چھپتے ہیں، رات کو سفر کرتے ہیں۔ ایک جگہ پہ پہنچ گئے، ہاں ایک جگہ پر ایک درخت کے اوپر چڑھ گئے، وہاں پہ کنیز آئی، اس کنیز نے آیا ناپ پہ دیکھا، بھئی چاند تو آسمان پہ ہوتا ہے، یہ پانی میں کہاں سے چاند آ گئے؟ ہاں عزاداران سید الشہداء، بس یہ بچے قریب آئے، مجھے نہیں پتا کس طرح سے قریب آئے، لیکن جو 1 سال سے ان پر ظلم ہو رہا ہے نا، وہ دیکھ کر یہ گھبرا گئے ہوں گے کہ ایسے نہ ہو کہ یہ ہمیں بالوں سے پکڑے یا ہمارے اوپر ظلم کرے۔ عزاداران سید الشہداء وہ سہم گئے ہوں گے، لیکن یہ رحم دل تھی، قریب بلایا، ہاں سر پر ہاتھ پھیرا، اس چھوٹے سے بچے کو اپنے سینے سے لگایا، اس کو ماں کی ممتا یاد آ گئی۔ عزاداران سید الشہداء ان بچوں کو لے کر گئے۔ عزاداران سید الشہداء شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی روایت کے مطابق ان کو لے کر گئے، جب لے کر گئے بچوں کو کہا دیکھو زیادہ شور نہیں کرنا، آرام سے سو جانا، کیوں؟ اس لیے کہ میرا داماد ہے، داماد شیخ صدوق لکھتے ہیں داماد ہے، مشہور روایت کہتی ہے کہ بیٹا ہے، ایسے نہ تیری آواز میرا بیٹا سن لے، اور میرا بیٹا بڑا ظالم ہے، اور میرا بیٹا بڑا ظالم ہے، میرا داماد بڑا ظالم ہے، اور بچوں آواز نہ نکالنا ایک کمرے کے اندر۔ اور یہ حالات یہ بتاتے ہیں کہ اس وقت وہاں پہ شمع نہیں تھی، کیوں؟ اس لیے کہ اگر شمع ہوتی تو اس کے بیٹے کو پہلے پتہ چل جاتا۔ اندھیری رات میں 2 چھوٹے بچے 7, 8, 9 سال تک کی ان کی عمر نقل ہے۔ عزاداران سید الشہداء بتاؤ نا عزاداران سید الشہداء، ہاں چھوٹے بچے اندھیری کوٹھی میں وہاں پہ قیدی ہو، وہ سہم گئے ہوں گے۔ ہاں عزاداران سید الشہداء، اور اسی طرح باتیں کرتے چھوٹی باتیں کرتے ہم میں کیا کہوں عزاداران سید الشہداء کہ ان کو یاد کرتے یہ سو گئے۔ جب یہ سو گئے ادھر وہ ملعون آیا، اور ملعون آ کر کہتا ہے، ملعون نے اپنی ماں کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو کی، ماں کی باتوں سے اس کو شک ہو گیا، کیا شک ہو گیا کہ ایسے نہ ہو کہ میری ماں نے ان کو پناہ دے دی ہو۔ لیکن عزاداران سید الشہداء رات کو یہ سوئے ہوئے ہیں کہ رات کو چھوٹے بیٹے نے مسلم ابن عقیل کو اپنی جو ہے خواب میں دیکھ لیا، مسلم ابن عقیل نے خواب میں دیکھ لی، مسلم ابن عقیل کو خواب میں دیکھا، اور خواب میں دیکھا کہ بابا مجھے بلا رہے ہیں۔ ہاں یہ بچہ تو اپنی باپ کو یاد کر رہا تھا نا عزادارو، خواب میں جب دیکھا اور رو کر چیخ چلانے لگا، یا بتا اے میرے بابا کہاں ہو؟ یہ آواز ظالم نے سنی، اب میں جملے برداشت کرنا عزادارو میں نہیں کہہ سکتا۔
اندھیرے میں یہ لوگ آئے، یہ جو ہے نا ملعون آیا، اب اندھیرے میں کبھی اس طرف ہاتھ مارتا ہے، کبھی اس طرف ہاتھ مارتا ہے، ہاں زلفوں میں ہاتھ آ گیا، داداران سید الشہداء زلفوں میں ہاتھ ڈالا، ان دو ننھے ننھے معصوموں کو کھینچتے ہوئے باہر نکالا، داداران سید الشہداء، داداران سید الشہداء، اب ان دو ننھے ننھے معصوموں کو باہر کھینچتے ہوئے باہر نکالا، اب یہ پکاریں تو کس کو پکاریں، بابا نہیں ہے، ماں نہیں ہے، دادارو اس کو جو ہے نا یہ جکڑ دیا گیا، رسیوں میں باندھ دیا گیا، داداران سید الشہداء ان کو لے جایا گیا نہر فرات پر، نہر فرات پر لے جایا گیا، غلام کو کہا ان کو شہید کر دو، غلام نے کہا نہیں ہم شہید نہیں کر سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے کہہ دی تجھ میں تو ہمیں بلال حبشی کی تصویر نظر آ رہی ہے، داداران سید الشہداء وہ چلا گیا، ظالم نے نیام سے تلوار نکالی، اب دو ننھے ننھے بچے ہیں، وہ ہاتھ باندھ کے کہہ رہے ظالم تجھے پیسے چاہیے تو ہم یوسف سے کم تو نہیں ہیں، تجھے پیسے چاہیے نا، تجھے انعام چاہیے نا، ہم یوسف سے کم نہیں ہیں، ہمیں بازاروں میں بیچ دو، ہم کائنات کے مالک ہیں، ہم غلام بن کے رہ لیں گے اور تجھے قیمت مل جائے گی، خدا را ہمیں قتل نہ کرو، ہمیں شہید نہ کرو، لیکن ظالم نہ مانا داداران سید الشہداء، اچھا ہمارا ایک اور مطالبہ منظور قبول کر لو، وہ مطالبہ کیا ہے؟ ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دو، اب 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دو، داداران سید الشہداء نماز پڑھنے کے لیے وضو کی ضرورت ہوتی ہے، اس ظالم نے وضو نہیں کرنے دیا، اس ظالم نے وضو نہیں کرنے دیا، تیمم کیا، ننھے ہاتھ وہاں پہ مارے اور اس کے بعد تیمم کیا اور اس کے بعد نماز پڑھی، نماز پڑھ کے اس کے بعد جو ہے نا انہوں نے دعا کی، یا اللہ تو ہمارے اور اس کے درمیان میں فیصلہ کر، بس عزادارو یہ ظالم کہتا ہے جلدی کرو، جلدی کرو، بس عزاداران سید الشہداء، چھوٹا بیٹا کہتا ہے، چھوٹا بھائی کہتا ہے یہ بڑا بھائی ہے، یہ باپ کی طرح ہے، میں اس کو مرتے دیکھ نہیں سکتا، میں اس کو مرتے دیکھ نہیں سکتا، اگر یہ شہید ہو گیا میں تو مر جاؤں گا، اب مجھے پہلے شہید کیجئے، وہ کہتا ہے نہیں میں پدر بجا ہوں نا، یہ میرے بیٹے کی جگہ پر ایسے نہیں، پہلے مجھے شہید کرو، ارے تیرے اشارت پہ قربان جاؤ، عزاداران سید الشہداء ظالم نے ظلم کا وار کیا، ظالمانہ وار کیا، سر قلم ہو گیا، لاشے کو پانی میں پھینک دیا گیا، عزاداران سید الشہداء وفادار بھائی ہے نا، لاشا آگے نہیں گیا، اپنے بھائی کا انتظار کر رہا ہے، اپنے بھائی کا انتظار کر رہا ہے، بھائی کیوں انتظار کر رہا ہے؟ پتہ ہے نا کربلا میں جو شہید ہوئے ہوں گے ان کے لاشیں تو واپس آ گئے تھے، ماں نے ان پر بین کر لیے تھے، ہم شہید ہو جائیں گے، ہماری ماں رونے کے لیے نہیں ہے، میں اپنے بھائی کو اپنے سینے سے لگا کے لے کے جاؤں گا، بس عزاداران سید الشہداء جیسے ہی لاشیں دوسرے لاشے کو گرایا گیا، ایک لاشا جب دوسرے کے قریب جا رہا ہے وہ ادھر سے ہاتھ کھلے ہوں گے اور کہا ہوگا میرے بھائیا اور میرے ساتھ گلے لگ جا، اور مل کر نعرے فرات میں جاتے ہیں، اجر و کمال اللہ، بس تو رونے کے لیے آئے ہیں عزادارو، اولاد والو، یہاں پہ یہ لاشیں بہ رہے ہیں، دیکھو نا آپ جب کربلا میں یقیناً آپ کربلا گئے ہیں، اللہ آپ کو بار بار جو ہے زیارت نصیب کرے، عزاداران سید الشہداء، واللہ میں جب گیا ہوں سب مظلوموں پر آنسو بہے ہیں، لیکن اتنا دل نہیں جلا جب مسلم کے یتیموں کے مدار پر گیا، عزاداران سید الشہداء، دیکھیے تو صحیح عزاداران سید، ادھر سے یہ دیکھیے کہ عبید اللہ بن زیاد کے پاس حارث ملعون ان 2 چاند کے ٹکڑوں کو لے کر گیا ہے، قصی القلب کے پاس لے کر گیا، واللہ میں نے روایات میں نہیں پڑھا، اسی عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے اکبر کا سر لایا گیا تھا، یہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوا، اس کے سامنے رباب کے شیر خار کا سر لایا گیا، یہ اپنی جگہ سے نہیں اٹھا، اس کے سامنے قوم فروا کا قاسم کا سر لایا گیا، یہ اپنی جگہ سے نہیں اٹھا، اس کے سامنے زہرا کے نقطے جگر کا سر آیا، یہ اپنی جگہ سے نہیں اٹھا، لیکن مسلم کے یتیموں کا سر آیا، جیسے ہی رومال ہٹایا 3 بار اپنی جگہ سے اٹھا، پھر میری
मातम हुसैन।